اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ دو مسئلے جو سب سے زیادہ جس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، ایک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی یا کوئی ایسا بول دینا غصے سے، تو دوسرا مرتد ہو جانا یا کسی دوسرے مذہب میں چلے جانا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ کوڑا بھی پھینکتے رہے، آپ نے ان کو قتل نہیں کروایا، معاف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاگل یہ وہ خود اپنی زبان سے سنتے رہے اور میں نے بھی سن کے وہ محسوس کیا ہے، لیکن کسی کو قتل تو نہیں کروایا۔ ہاں، ایک دو صورتیں ایسی پیدا ہوئیں کہ وہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے پروپوگنڈا کرنا، ایک باقاعدہ مہم بنا کے چلانا، اس کے کمپین بنا کے، اس کے لیے کہا گیا یہ، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے اوپر نہیں کہا گیا یہ۔ دوسرا بات مرتد ہونے کی آپ کہتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ ایک آدمی بار بار آپ کا بڑے عہدے پہ ہے، اس کے ہاتھ میں مین کی اور راز ہیں، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو روک سکتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ اگر وہ پھر بھی کرتا ہے ایسے آپ کے روکنے وارننگ کے بعد اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے یا ہوگا، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس ہر مذہب میں ہی ایسے ہے کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے ہی ہے یہ۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک اگر دوسرے کو بلیو کر رہا ہے اور کسی کو نقصان بھی نہیں وہ پہنچا رہا، تو ہم اس کو قتل کرتے، حالانکہ وہ کوئی جنگ نہیں لڑ رہا ہم سے، یا کوئی ایسا کوئی اس کے پاس عہدہ بھی نہیں ہے ہمارا۔ یہ چیزیں آپ نے اللہ وہی کہا کہ آپ یہ کن کو کہا گیا ہے؟ وہ جو عالم ہے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی آئی تھی نا کہ آپ نے اسی گھر کی کرنی، اور بار بار تبلیغ کی گئی ہے۔ کیوں خاص بار بار کی گئی کہ آپ اگر کرو گے یا کوئی ایسا آدمی جو آپ کا امام ہو وہ آپ کو جان بوجھ کے ایسے کرے تو پھر ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے، پھر ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں صاف ہیں، کوئی کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ باتیں ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں کہ جب ہم سمپلی طور پہ نام بڑا لیتے ہیں، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن صرف دکھاوے میں ہوتا ہے۔ ڈیپ انسائڈ ہمارے کلچر میں، ہمارے لین دین میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور جب لوگوں کو وہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو پھر وہ غصے سے پہ کیا کہیں گے کہ آپ ان کو کہنا ہی نہیں آتا، تو غصے میں یہی کہیں گے کہ یار آپ کی تعلیم بھی جھوٹی ہے، یہ سارا جھوٹ لکھا، اوپر سے ہم اس کے ساتھ بحث کریں کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ یعنی کہ جنتی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہے گا ایسے؟ میری بات صحیح آپ عملی طور پہ دیکھ لیں ہمارا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک عمل کے اوپر بھی اگر عمل ہو جاتا نا، ایک ہی جو آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ چھوڑ دو، تو بات ٹھیک ہو جانی تھی۔ کتاب لائے، پڑھنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ تو کسی اور کا کام ہے، ہم تو یہاں پہ پیسہ کمانے آئے ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، وہ تو آپ نے زندگی کے ہر عمل میں اس کو اپنانا تھا۔ آپ ڈاکٹر تو آپ بن جائیں گے، لیکن ڈاکٹر تو یہ تو نہیں کہے گا نا کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی۔ وہ تو کسی سائنسدان کو پتہ چلے گا کہ برے کام کا برا نتیجہ ہاں بھی چاچا ہاں بھتیجا، عام بندے کو نہیں پتہ چلے گا۔ ان کو پتہ چلے گا، ہم فرشتے بولیں گے، وہ ویبس بولیں گے، لہریں بولیں گے۔ اللہ حافظ۔